فرمایا ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن، کہ جب تک ایمان نہ لے آئے کسی مشرکہ سے شادی نہ کی جائے. ولا امۃ مؤمنۃ خیر من مشرکہ، یہ کس کو کہا جا رہا ہے، کیوں کہا جا رہا ہے؟ یہ رشتے ازدواج کی ہدایات ہیں اللہ کی، جو یہیں سے پہلا بیج پہلا دانہ ہی غلط ڈال دے اس کا انجام کیا نکلے گا. جو پودا ہی کانٹوں کا لگائے وہ کہے کہ اس سے گندم نکلے گی. کیسے ہو سکتا ہے اللہ کا، کیسے ہو سکتا ہے؟ تم اللہ کی نافرمانی کرو، اللہ کے رسول کی ہدایات پر عمل نہ کرو، اور پھر کہو کہ خیر کی برکتیں اور بارشیں ہوں اور اولاد جو ہے وہ تربیت ہو اور اللہ کی راہ کے مجاہد ہو. تمہارا تو پہلا فیصلہ خود غلط ہے جو اللہ کے ہاں تم مسئول ہو گئے. فرمایا کہ ایک باندھی بہتر ہے، ولا عجبتکم، تمہیں جتنی ہی اچھی نظر. یہ تو ہدایت اللہ کی طرف سے دی جا رہی ہے. ولا تنکحوا المشرکین، اور دیکھو مشرک مرد کے ساتھ حتی یؤمنوا، جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے شادی مت کرنا. ذہن میں ہے تمہارا شرازہ سارا معاملہ جو میں نے ابتدا جہاں سے کی ہے کہ یہ لڑی سے لڑی اور خاندان سے خاندان اور جڑنے کے بعد یہ آگے بات جانی کہاں ہے، ایک اجتماعیت کے پروان چڑھنے کے بعد یہ مل کے اللہ کا جب کام ہونا ہے اس کی ایک طاقت ہے. اس طاقت کے لیے یہ سیرپ دیا جا رہا ہے، آپ کو طاقت کا سیرپ دیا جا رہا ہے کہ یہ لو اپنے خاندانی نظام کو مضبوط کرو. سب سے پہلی بات کہ ایمانیات کے اندر تمہارے اندر اختلاف نہ ہو، کتنا ہی تمہیں بھلا کیوں نہ لگے، کیسا ہی کیوں نہ ہو، ایمان کے بغیر معاملہ نہیں ہونا چاہیے. اولئک یدعون الی النار، چلو اور زیادہ تمہیں ڈرانے کے لیے، تمہیں جھنجھوڑنے کے لیے، فکر دلانے کے لیے یہ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ. مجھے بھی آپ کو بھی. یہ فرقہ پرست جن کا ایمان تم جانتے ہو درست نہیں ہے، اولئک یدعون الی النار، یہ تمہیں جہنم کی طرف بلاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جو ایمان کو ان باتوں کو چھوڑ کر باہر رشتے کرے گا، کیا ہدایت مفہوم حدیث کا کیا ہے؟ ان قریب اس کی ناک خاک آلود ہوگی، اس کے ہاتھوں کو مٹی لگے گی. کیا ہوگا؟ بربادی اس کا مقدر. وجہ کیا بنے گی؟ میاں بیوی کا اختلاف جس کو پہلے نہیں دیکھا گیا. واللہ یدعو الی الجنہ، اور اللہ تعالیٰ جنت کی طرف بلاتا ہے ان آیات کے ذریعے بھی، اپنی نبی کے سنت کے بھی ذریعے بھی، باذنی، اپنے اذن سے، ویبین آیاتہ للناس لعلہم یتذکرون، اور اللہ تعالیٰ ان آیات کو تمہارے لیے بیان کرتا ہے تاکہ تم ذکر کرو، نصیحت حاصل کرو،